عید جیسے بڑے تہواروں سے پہلے ایک عجیب سی گہما گہمی ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاتعداد افراد یہ جاننے کے لیے بالکل بےتاب ہیں کہ اس عید سے پہلے ان کے سفر کے کیا امکانات ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سفر صرف سیر و تفریح تک محدود نہیں ہے۔ ماہر نجوم کے مطابق ان میں روزگار کی تلاش، طبی علاج، یہاں تک کہ جنگوں یا تنازعات والے علاقوں سے محفوظ مقامات تک کی منتقلی اور اپنے پیاروں سے ملاقات تک شامل ہے، یعنی اس میں زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو کور کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تجزیے کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے کی طرف، خوش قسمت حروف کیو سے لے کر این تک، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ طریقہ کار کتنا مختلف ہے۔ تو ماہر نجوم نے کیا کیا ہے کہ روایتی برجوں کے بجائے لوگوں کے نام کے پہلے حرف کو بنیاد بنایا ہے۔ جیسے اگر آپ کا نام قاسم یا کنزا ہے، یعنی نام کیو یا کے سے شروع ہوتا ہے، تو ان کے لیے بڑی خاص تجویزیں ہیں۔ انہیں سفر میں کامیابی کے لیے زمرد یا نیلا نیلم پہننے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے منفرد چیز کیا ہے؟ شری لنکا یا تھائی لینڈ کا اصلی ٹورمالین پتھر۔ سفر کے لیے اس حد تک مخصوص خطے کے پتھر کی تجویز واقعی اس علم کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے، یہاں بات صرف مادی چیزوں کی نہیں ہو رہی، ذرائع میں ایک بہت ہی گہری روحانی نصیحت بھی موجود ہے۔ روانگی سے پہلے صلح صفائی کرنا، معافی مانگنا اور ناراض لوگوں کو منانا، یہ ایک زبردست اور جامع اپروچ ہے، جہاں پیش گوئیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے سماجی اور اخلاقی رویوں کی درستگی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اور یہیں سے بات زی اور این حروف کی طرف بھی نکلتی ہے۔ ان روحانی اور نجومی تجویز کا اطلاق ذیشان، زرتاج یا نرگس جیسے ناموں پر بھی ہوتا ہے۔ ان افراد کی کامیابی اور سفری مقاصد کے لیے زمرد، نیلا اور پیلا نیلم اور ایمیتھس تجویز کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جہاں ہم ایس سے ایچ تک کے خوش قسمت حروف اور ان کے روشن سفری امکانات کو دیکھیں گے۔ یہاں ہدایات ذرا مزید باریک ہو جاتی ہیں۔ ایس سے شروع ہونے والے ناموں جیسے شہزاد یا سلمہ کے لیے نیلے نیلم کو چاندی کی انگوٹھی میں خاص طور پر درمیانی انگلی پر پہننے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ ایف حروف جیسے فہد یا فریحہ کے لیے پیلا نیلم شہادت کی انگلی پر پہننے کا مشورہ ہے۔ ذرا سوچئے، ستاروں کے اثرات کو مخصوص دھاتوں اور انگلیوں سے کتنی باریکی سے جوڑا گیا ہے۔ آر ٹی اور ایچ کے لیے تو تجاویز اور بھی منفرد ہیں۔ رانیا یا تھامس کی مثال لے لیں۔ ماہر نجوم نے عام پتھروں کے بجائے خاص طور پر بحرین یا قطر سے حاصل کردہ موتی اور آسٹریلیا یا افریقہ کے مون سٹون پر زور دیا ہے۔ یہ چیز مثبت مقاصد اور مخصوص خطوں کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ ربط پیدا کرتی ہے۔ اور اب کہانی میں آتا ہے ایک اہم ٹویسٹ، چوتھا حصہ، سفر سے متعلق نجومی انتباہات اور ان کی پیچیدگیاں۔ تو یہ قمر در عقرب اصل میں ہے کیا؟ دراصل یہ ایک خاص نجومی مرحلہ ہے جو ماہ کی 30 اور 31 تاریخ کو پیش آتا ہے، جب چاند عقرب یعنی اسکارپیو میں داخل ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس 2 روزہ دورانیے کو نئے سفر کے آغاز کے لیے بالکل ناموافق سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ تاریخیں تبدیل کرنے کی سخت وارننگ دی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہمارے پاس ان تمام مخصوص حروف کے لیے سفر کی زبردست اور مثبت پیشگوئیاں ہیں، اور بالکل عین اسی وقت دوسری طرف 30 اور 31 تاریخ کو سفر روک دینے کا سخت انتباہ بھی موجود ہے۔ یہ چیز نجومی حساب کتاب کی ان پیچیدگیوں کو خوبصورتی سے واضح کرتی ہے، جہاں امید اور احتیاط دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن بھائی، زندگی ہمیشہ ہمارے بنائے ہوئے منصوبوں کے مطابق تو نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان تواریخ میں سفر کرنا بالکل مجبوری ہو جائے تو اس کا بھی عملی اور روحانی حل دیا گیا ہے۔ پہلا کام سفر کی دعائیں پڑھنا، دوسرا صدقہ دینا، اور تیسرا کام خالصتاً اللہ کے نام سے آغاز کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین لاہہ عمل ہے جو اپنی روانگی کو کسی بھی صورت کینسل نہیں کر سکتے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تجزیے کے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، جہاں ناظرین کے سوالات اور براہ راست مشاورت کے سیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہاں ذہن میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انفرادی خد و خال اور خاص تواریخ ان وسیع پیش گوئیوں کو مزید فائن ٹیون کر سکتی ہیں؟ بالکل۔ انٹریکٹیو سیشن میں کرن مونس جیسے پیروکاروں کے سوالات کو ان کی تاریخ پیدائش کی بنیاد پر تفصیلاً حل کیا گیا۔ ان کی بیرون ملک سفر کی تصدیق اور 1976 کی پیدائش کا تفصیلی جائزہ نجومی علم کی اسی باریکی کو نمایاں کرتا ہے۔
اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ برج کا تعین کرنے کے لیے صرف تاریخ پیدائش ہی کافی نہیں سمجھی گئی، بلکہ جسمانی خد و خال کو بھی دیکھا گیا۔ گول چہرے اور چوڑے کندھوں کو دیکھ کر تھور یعنی ٹورس اور حمل یعنی ایریس کا فرق بتانا واقعی حیران کن ہے۔ اس کے علاوہ قسمت کو کسروں میں بیان کرنا اور پھر معروف لیجنڈ مرحوم سلطان راہی کے بچے کے حوالے سے ہونے والی گفتگو یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ اس رہنمائی پر کتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آخر میں ایک فکر انگیز سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم انسان اپنی زندگی کے اہم ترین سفر طے کرنے کے لیے ہمیشہ آسمان اور ستاروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ پیش گوئیاں کتنی سچ ہیں اور کتنی نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نامعلوم مستقبل کے بارے میں جاننے اور اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی ہماری خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علم نجوم کی یہ باتیں ہمیں کم از کم اپنے مقاصد اور امیدوں پر غور کرنے کا موقع ضرور دیتی ہیں۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہوگا۔